الیکشن کمیشن کیوں نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ میں حیران ہوں. وہ بھی کیا زرداری ڈاکٹرائن کا حصہ ہے سکندر راجہ صاحب، جس کے نتیجے میں وہ کھل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ورنہ کون سی ریزن ہے جس کی بنیاد پر سیاسی ایڈمنسٹریٹر اس وقت موجود ہیں؟ ان کو ہٹنا چاہیے. اب تو پانچوں گھی میں، کیا کہتے ہیں، پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت، اور خوب اس میں ہل رہے ہیں. سب ملے ہوئے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو اور ایم کیو ایم ہو، یہ سب کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں. اور اس وقت تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام ایک طرف ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جنگ ہم نے چھیڑی ہے تو ہم اس کو آئینی جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے. لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ذہنی طور پر اس وقت کراچی کے لوگ اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں کہ جس وقت بلدیاتی الیکشن ہوگا انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جتنا بھاگیں گے ہم پیچھے پیچھے بھاگیں گے. ہم ظاہر ہے اس ملک میں یا تو پھر لوگ بتا دینا کہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے. اگر کوئی موجود ہے تو پھر الیکشن کرانے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بھاگ نہیں سکیں گے. خبریں یہ چھپی ہیں کہ 6000 اہلکار سندھ پولیس کے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے. اب وہ 6000 ہیں کہ 5000 ہیں یا 10,000 ہیں؟ 10,000 بھی آ گئی ہے. اب مجھے بتائیے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرا نہیں سکتے. کل بھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے، جو ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہیں، میں ان کو ناجائز ایڈمنسٹریٹر کہتا ہوں اس لیے کہ الیکشن شیڈول کے بعد سیاسی بنیادوں پر جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناجائز ہیں، غیر قانونی ہیں، غیر اخلاقی ہیں، غیر آئینی ہیں، اور ان کو خود ہی اتنی شرم تو کرنی چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں. اگر وہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن ان کو برطرف کیوں نہیں کرتا؟ الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے، اسلام آباد بھیجنے کے لیے سندھ پولیس موجود ہے. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. شیڈول کے مطابق انتخابات کروائے جائیں. یہ چیف جسٹس پر اور دوسرے ججز پر مشتمل بینچ تھی جس نے واضح فیصلہ دیا تھا کہ شیڈول کے مطابق الیکشن کروائے جائیں. انہوں نے سیلاب کا بہانہ بنا کر آگے بڑھایا اور جو دوسرا شیڈول دیا اس میں بھی الیکشن نہیں کروائے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اور سندھ حکومت بھی دونوں کنٹمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ہم یہی پلی لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں. تو پولیس نہیں ہے ان کے پاس الیکشن کرانے کے لیے، لیکن بھاری پولیس موجود ہے اسلام آباد بھیجنے کے لیے. شرم کا مقام ہے سندھ حکومت کے لیے کہ یہ کیا کھیل کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پورے پاکستان کو، کراچی کو یہ حق دینا پڑے گا. کب تک ہمیں برباد کرتے رہیں گے؟ کب تک ہمیں اسی طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کرتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے بچوں کو ٹرانسپورٹ سے محروم رکھیں گے؟ ہماری عورتوں کو چنگچی کے دھکے کھلائیں گے؟ یہ ظالم پورا جو ایک مافیا کلسٹر بن گیا ہے جاگیرداروں اور وڈیروں کا اور طاقتور لوگوں کا، اس کلسٹر نے تو ہمیں تعلیم سے محروم کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے. یہ پتہ نہیں کون سی ذہنیت ہے جو سب جگہ ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے اہل کراچی کو اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، تمام اس کے رہنے والوں کو متحد ہو کر، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود ہے، اس کے ساتھ مل کر اپنا حق بھی منوانا ہے اور اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت شہر کراچی میں جو صورتحال ہے، پورے شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور استر کاری کا کام شروع کیا گیا ہے. کام شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی طرف سے اشتہارات جاری ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے، اور ان اشتہارات میں جن سڑکوں کو بتایا گیا کہ ہم نے تعمیر کر دی، اس کا نقشہ آپ جا کر ذرا دیکھ لیجئے، سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ دھندہ ہو رہا ہے. اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ بغیر ٹینڈر کے پروسیس کے پیسے جاری ہو رہے ہیں اور کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہو چکا ہے. یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو فنڈز بھی بین الاقوامی اداروں کے یا سندھ حکومت کے ترقیاتی فنڈ کے یہاں موجود ہیں اور جو کراچی پہ لگنے چاہیے، ان فنڈز میں بھی بڑے پیمانے پر 70-80% کرپشن ہونے جا رہی ہے. اور اگر دیکھنا ہو تو جہانگیر روڈ کو بھی دیکھ لیجئے، شاہراہ نور جہاں کو بھی دیکھ لیجئے، آپ جا کر یونیورسٹی روڈ کی حالت بھی دیکھ لیجئے. اور اب تو یونیورسٹی روڈ پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو یہ ریڈ لائن سے چھپا دیں گے، یعنی گویا کام نہیں کیا، پیسے یہ وصول کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں گے چونکہ کنسٹرکشن اب ریڈ لائن کی شروع ہو گئی ہے لہٰذا میں توڑ پھوڑ کرنی پڑی ہے.
گویا یہ نیٹ کرپشن ہے جو مرتضیٰ وہاب صاحب کی قیادت میں ہی ہو رہی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ کون کر رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پیچ ورک کا کام ہے یہ انہوں نے اس کے لیے کے ایم سی کے افسران کا تعین تو کیا نہیں ہے, اور انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا پروجیکٹ بنا دیا ہے. لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ کے تحت یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے, اور جس کے ایم سی کے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کے انجینئرز کو اور اس کے افسران کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے افسران اور اپنی مرضی کی کمپنیاں لے کر ان کو بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار کا یہ بازار پیپلز پارٹی گرم کیے ہوئے ہے. اور مرتضیٰ وہاب صاحب اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا بنا کر پیش کرتے ہیں, انہیں ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا. انہیں تو ان ہورڈنگ کا بھی جواب دینا پڑے گا جو اگر 2 دن کے لیے جماعت اسلامی کا بینر اس کے اوپر لگ جائے تو لگتا ہے دھندا کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بینر کیوں لگ رہے ہیں. وہ ہمیں بتائیں کہ جتنے پیڈسٹریل بریجز کے اوپر یہ ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں, ان ہورڈنگ کے پیسے کے ایم سی میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, اور اگر کے ایم سی میں نہیں جاتے تو کس کی جیب میں جا رہے ہیں. تو مرتضیٰ وہاب صاحب کی اپنی پوزیشن کیا ہے اس پہ, وہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے انہیں, اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اربوں روپے کا دھندا ہے جو اس وقت چل رہا ہے کراچی میں, اور یہ پیسے کے ایم سی میں نہیں جا رہے. اور جو میونسپل چارجز کے نام پر کے الیکٹرک کے ذریعے سے کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچا کر, اپنی محبوب کمپنی کو فائدہ پہنچا کر کراچی کے عوام کے بجلی کے بلوں میں لگانے کے لیے تو وہ بہت پریشان ہیں, اور اس پر انہوں نے ایسا رونا دھونا مچایا ہوا ہے جیسے جو ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. بھائی موٹر وہیکل ٹیکس کے 77 ارب روپے بنتے ہیں 1 سال کے, وہ کیوں نہیں لے کر آتے آپ؟ وہ سندھ حکومت نے کیوں کھائے ہوئے ہیں؟ 2009-10 سے جو پی ایف سی آپ نے بنایا ہی نہیں ہے, پروونشل فائنینس کمیشن, اس کا جواب کون دے گا؟ غیر آئینی طور پر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے, اور جمہوریت کے چیمپئن بنتی ہے پیپلز پارٹی, اور سب سے زیادہ جمہوریت دشمن, کراچی دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے. پی ایف سی آپ نے کیا نہیں ہے, مالیاتی اختیارات آپ دے نہیں رہی. 200-250 ارب روپے تو ہمارے صرف جو امپورٹ کے اوپر 1.2% انفراسٹرکچر ٹیکس ہے اس کے پیسے بنتے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب وہ دے نہیں رہے. اور مزید کرپشن کے لیے اور لوٹ مار کے لیے یہ پیچ ورک کے نام پر غیر معیاری کام کیا جا رہا ہے. یہ جو غیر معیاری کام ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. جماعت اسلامی اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے, اور ہم اس پورے کام کی نگرانی کریں گے. جس طرح ہمارے ایک سینئر صحافی نے جہانگیر روڈ کو ہاتھ میں لے کر چیک کیا تھا, اسی طرح انشاءاللہ ہمارے انجینئرز بھی سب لوگ دیکھیں گے کہ کون سا مال اس میں لگ رہا ہے, یہ بٹومن کی کوالٹی کیا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے اس کو سڑک کو کھودا ہے کہ نہیں کھودا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جو ایگریگیٹ ہے وہ پراپر ڈل رہا ہے کہ نہیں ڈل رہا, اس میں جو ہے وہ پورا مٹیریل ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کون سا آپ جو ہے وہ یہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کے حقائق قوم کے سامنے ہم لائیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اگر سردیوں کی بارش ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی بنائی ہوئی سڑکیں جو روز وہ افتتاح کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور باقی میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت تعمیر و ترقی کر رہا ہوں, وہ سب پتہ چل جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کچھ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے. آ کر ذرا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کسی دن چاہوں گا کہ ہمارے پورا میڈیا ہمارے ساتھ جائے اور ایک ایک سڑک اور ایک ایک گلی کا میں انشاءاللہ وزٹ کرواؤں گا, اور پتہ چل جائے گا کہ کس قدر لوٹ مار ہے اور کس قدر کراچی دشمنی ہے جو پیپلز پارٹی کے لگتا ہے خمیر میں موجود ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے برباد کرتے ہیں. اس لیے ہمیں دھوکہ نہ دیجیے اور سیدھے سیدھے طریقے سے بلدیاتی انتخاب کرائیے. بلدیاتی انتخاب ہوگا تو جو الیکٹڈ میئر ہوگا اور الیکٹڈ پورا جو باڈیز ہوں گی, ٹاؤنز ہوں گے, یو سی ہوں گے, وہ لوگ اپنے کام کریں گے, اور کے ایم سی کو بھی جو ہے وہ فعال کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت تو سندھ سرکار نے پورا قبضہ مافیا بن کر تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے, اور خود کے ایم سی کے افسران بھی پریشان نظر آتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے عمل کو شفاف بنانے میں گورنمنٹ یا تو خود اپنا کام کرے, ورنہ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دوسرا راستہ یا تو احتجاج کا ہوتا ہے یا عدالتوں میں جانے کا ہوتا ہے. اب کیا سارے کام ہی عدالتوں کے اندر جا کر ٹھیک کروائے جائیں گے؟ اس لیے سندھ حکومت کو اپنی اس روش کو ترک کرنا پڑے گا. کہ الیکٹرک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو خبریں اس وقت تمام اخبارات کے اندر چھپ رہی ہیں کہ ایک آف شور کمپنی کے طور پر کچھ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے, کچھ حصص کی فروخت کی گئی ہے, اور مختلف کمپنیاں سامنے آئی ہیں, اور اس کے حوالے سے پھر کہ الیکٹرک اس نے اپنی ایک وضاحت بھی اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرائی ہے, ان سے وضاحت مانگی گئی تھی.
اس کے حوالے سے واضح طور پر چیزیں سامنے آنے چاہیے. اس لیے کہ وضاحت تو کی ہے کہ الیکٹرک نے کہ ہم نے ایک مناسب جواب کے اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرا دیا ہے اپنے حصص کی فروخت کے حوالے سے، لیکن وہ مناسب جواب